السلام علیکم، میں ہوں عاطف گیلانی اور راہ حق کے سلسلے کی 9ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ پچھلی قسط میں ہم نے سورہ بقرہ پڑھی تھی 48 نمبر آیت تک۔ آج ہم اسے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے رہائی دی، اللہ اپنے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے بنی اسرائیل پہ کہہ رہا ہے، اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے رہائی دی، وہ تمہیں دکھ دیتے تھے، بڑے عذاب سے، برے عذاب سے۔ اور وہ برا عذاب کیا تھا؟ اور وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ بنی اسرائیل مصر میں آئی تھی حضرت یوسف کے دور میں، جب قحط پڑ گیا تھا اور حضرت یوسف وہ ان کے بھائیوں نے ان کو کوہے میں پھینک دیا، تو پھر وہ ایک قافلے کے ساتھ مصر چلے گئے۔ وہاں پہ وہ بادشاہ کے بیٹے کے طور پہ پلے اور پھر بڑے ہوئے، تو انہوں نے اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو مصر بلا لیا۔ اس دور میں مصر میں چلے گئے بنی اسرائیل، جتنے بھی وہ تھے، 100 تھے، 200 تھے، 300 تھے۔ اس کے ایک عرصہ گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ کے دور سے کچھ پہلے اس قوم کو، جو کہ مہمان تھی، غلام بنا لیا گیا، اور ان غلاموں کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ کوئی شورش نہ کر سکیں، کوئی بغاوت نہ کر سکیں، وہ اسٹرینتھن نہ ہو سکے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، مار دیتے تھے، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہاری طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ یہ بڑا امتحان تھا، بڑی آزمائش تھی، بڑا دکھ تھا۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے پھاڑ دیا دریا، پھر ہم نے تمہیں بچا لیا اور آل فرعون کو ڈبو دیا، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ اپنے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جب بنی اسرائیل تم نکلے مصر سے، تو فرعون نے تمہارا پیچھا کیا ظلم کے ساتھ، تو دریا نے تمہیں رستہ دے دیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ دریا میں، بحر میں اپنا عصا مارو، تو وہ پھٹ گیا، بیچ میں سے دریا، بحر پھٹ گیا، بنی اسرائیل درمیان سے نکل گئے۔ اور پیچھا جب کیا موسیٰ نے، آل فرعون نے اور اس کے لشکر نے، تو پانی مل گیا آپس میں اور وہ ڈوب گئے۔ تو اللہ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ یہ میرا تم پہ احسان تھا کہ میں نے تمہیں بچا لیا۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا، پھر تم نے بچھڑے کو اس کے بعد معبود بنا لیا۔ جب بنی اسرائیل نکلے دریا پار کر کے، اور یہ معجزہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس میں سے خود گزرے، اس معجزے میں سے گزرے کہ پانی پھٹ گیا اور دو طرف رک گیا، درمیان میں رستہ بن گیا اور نکل گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آگے گئے تو اللہ نے موسیٰ کو پہاڑ پہ بلا لیا، جہاں پہ ملاقات کا وعدہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ وہاں پہ رکے 40 رات۔ تو موسیٰ ان سے نکل گئے 40 راتوں کے لیے، پیچھے انہوں نے سمجھا کہ موسیٰ کو شیر کھا گیا، موسیٰ کو کیا ہوا، موسیٰ شاید گزر گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنے لیے ایک معبود بنا لیا بچھڑے کی شکل میں، جسد بنا لیا۔ جسد کا لفظ یاد رکھیے گا، ایک جسد بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی، سونے کا تھا۔ آگے اس کی جہاں جہاں پہ تفصیل آئے گی ہم پڑھتے جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے اور تم ظالم ہوئے، یہ تم نے ظلم کا ایکٹ کیا، یہ ایکٹ تمہارا ظلم تھا، تم نے اللہ کا شریک بنا لیا، تم نے اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو معبود بنا لیا، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ اپنا احسان بتا رہا ہے کہ اس لیول پہ جانے کے بعد بھی جب تم نے توبہ کی تو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ایک سزا کا طریقہ کار تمہارے لیے مقرر کیا، جب وہ تم نے کر لیا، تم نے توبہ کی اور وہ سزا بھگتی، تو تمہیں معاف کر دیا۔ پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا تاکہ تم احسان مانو۔ اللہ اپنے احسان یاد کرا رہا ہے، احسان منوا رہا ہے۔ پھر جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور جدا جدا کرنے والے احکامات دیے تاکہ تم ہدایت پالو،
جب موسیٰ کو کتاب دی، یہاں پہ اللہ کتاب موسیٰ کی کتاب کو، توریت کو فرقان کہہ رہا ہے، جو کہ اللہ قرآن کو بھی فرقان کہتا ہے۔ تو اللہ کی تمام کتابیں جو اللہ نے اتاری ہیں انسانوں پہ، اس کے رسولوں پہ، وہ سب فرقان ہیں۔ صرف قرآن فرقان نہیں ہے، سب کتابیں فرقان ہیں۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کو جدا کرنے والی، جدا کرنے والی۔ تو اور جب ہم نے موسیٰ کو توریت دی، کتاب دی، اور جو کہ فرقان تھی، اور اس کے احکامات ایسے تھے کہ تم اس سے ہدایت پالو، تمہیں واضح طور پہ پتہ چل جائے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یہ بھی آسان تھا کہ اللہ نے کتاب دی جو کہ فرقان تھی۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، بے شک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا بچھڑے کو معبود بنا کر، سو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو۔ جب حضرت موسیٰ پہاڑ سے واپس آئے، جہاں پہ اللہ سے ملاقات تھی، جب واپس آئے تو موسیٰ نے کہا اپنی قوم کو کہ بے شک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ پر کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ بے نیاز ہے۔ اگر تم بچڑا بنا لو تو بیسیکلی اللہ پہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ بیڈ ڈیڈز، جو بھی آپ بیڈ ڈیڈز کرتے ہیں، اس کو اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے ان باتوں کا، ان بیڈ ڈیڈز کا، آپ کو نقصان ہے۔ آپ آگ میں ڈالے جائیں گے، آپ سزاوار ہوں گے، آپ کی سزا ہے۔ اور اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو جزا ہے، آپ کو فائدہ ہے۔ آپ کو وہ باغ دیے جائیں گے جو ہمیشہ قائم رہیں گے اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، آپ کو فائدہ ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، ساری دنیا مل کے اللہ کا انکار کر دے، اللہ چھوٹا نہیں ہو جائے گا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری دنیا سجدے میں گر جائے، اللہ بڑا نہیں ہو جائے گا۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اللہ نے خود ہمیں بتایا ہے کہ اس کی کریشن جب برے کام کرتی ہے اور جہنم میں جاتی ہے تو وہ برا فیل کرتا ہے، اس کو دکھ ہوتا ہے، لیکن جب کوئی انسان اس کی بات مانتے ہوئے کامیابی حاصل کرتا ہے تو اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کی مخلوق کامیاب ہو گئی۔ اس خوشی اور ناخوشی کے علاوہ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک، تو موسیٰ نے کہا اپنی قوم کو کہ تم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور بچڑے کو معبود بنا لیا، سو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو۔ تم اب اللہ کی طرف رجوع کرو، دیکھو کہ اللہ اب تمہارے لیے کیا معاملہ کرتا ہے، کیونکہ ایک تم بڑا جرم کر بیٹھے ہو۔ اب اس جرم کی پاداش میں اللہ تمہارے لیے کیا معاملہ کرتا ہے، تمہیں کوئی سزا دی جاتی ہے یا تمہیں ویسے ہی بخش دیا جاتا ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اللہ کی طرف جب رجوع کیا گیا تو اللہ نے کہا کہ اپنوں کو ہلاک کرو، اپنوں کو ہلاک کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ سزا کے ساتھ ایک پروسیس اللہ نے بتایا کہ رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل والے اپنے گھروں سے نکلیں گے اور ایک دوسرے کا قتل کریں گے، جو بچ گیا وہ بھی معاف، جو قتل ہو گیا وہ بھی معاف، لیکن اپنوں کو قتل کرنا پڑے گا رات کے اندھیرے میں۔ کوئی نہیں پتا کون کس کے ساتھ لڑ رہا ہے، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ جو بچ گئے وہ بھی معاف ہو گئے، ان کی سزا معاف ہو گئی، اور جو مارے گئے ان کی سزا بھی معاف ہو گئی۔ تو لیکن یہ بہرحال ایک سزا تھی کہ تم اپنوں کو قتل کرو گے، اور یہ انہوں نے کیا۔ اللہ نے کہا یہ تمہارے نزدیک، تمہارے لیے بہتر ہے تمہارا پیدا کرنے والے کے نزدیک، سو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ جب یہ پروسیس کر لیا تو تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ توبہ کریں گے تو توبہ قبول ہوگی، ہدایت مانگیں گے تو ہدایت ملے گی، اور ہدایت مانگنا صرف اللہ سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ادر دین اللہ کسی سے ہدایت مانگیں اور آپ کو ہدایت آ جائے۔ ہدایت آپ کو مانگنی پڑے گی اللہ سے، اللہ ہی ہدایت دے گا۔ بخشش آپ کو لازمی طور پہ مانگنی پڑے گی اللہ سے، تو اللہ آپ کو بخشش دے گا، کسی اور سے آپ بخشش کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ اللہ ہی بخشش دیتا ہے، اللہ ہی سے مانگنی پڑتی ہے۔
بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ توبہ قبول کرنے کا مطلب ہی ہے کہ تم پہ رحم کیا گیا ہے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تجھے ہرگز نہ مانیں گے، اس کے بعد پھر ایک معاملہ آ گیا۔ یہ پے در پہ معاملات گزر رہے ہیں، پے در پہ جو ہے واقعات گزر رہے ہیں، معجزے گزر رہے ہیں۔ تو اللہ اس کے آگے کیا ہوا؟ اور جب موسیٰ نے کہا، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تجھے ہرگز نہ مانیں گے جب تک ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں، تو بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو اپنے تئیں بڑا سمجھا، اور انہوں نے ایک مطالبہ کر دیا حضرت موسیٰ کے ساتھ کہ ہم اللہ کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، جو کہ ڈیفینیٹ ممکن نہیں ہے۔ اپنی اس دنیا کی انسانی آنکھوں سے کوئی شخص اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، چاہے وہ عام انسان ہو، چاہے ولی ہو، چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو۔ اللہ کو اس دنیا میں ہم اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو انہوں نے کہا ہم تیری بات مانیں گے، تیرے پہ ایمان تب لائیں گے جب ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں۔ پھر تمہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا۔ اس مطالبے کے جرم کی پاداش میں تمہیں ایک کڑک نے آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی کہ تم اس چیز کے گواہ ہو، تم وٹنس ہو کہ یہ معاملہ تمہارے ساتھ ہوا تھا۔ یہ معاملہ کیا تھا؟ تو پھر ان کو پہاڑ کے اوپر لے گئے، حضرت موسیٰ ان کو پہاڑ کے اوپر لے گئے اور کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے روایات کے مطابق ایک تجلی، ایک کڑک، یہاں پہ بھی ویسے ذکر ہے، آپ روایات پہ اگر نہیں بھی جاتے تو یہاں پہ کلیئر ہے کہ ایک کڑک اللہ نے تجلی ڈالی ایک پہاڑ پہ، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو قرآن کا بیان ہے، تو اللہ نے کہا کہ اگر یہ پہاڑ، میں تجلی ڈالتا ہوں، میں ایک کڑک بھیجتا ہوں، اگر یہ پہاڑ قائم رہا تو پھر امید ہے کہ تم مجھے دیکھ لو گے، اگر یہ نہ قائم رہ سکا تو پھر تم دیکھ لو کہ کیا ہوگا۔ پھر تمہیں بجلی کی کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد زندہ کیا تاکہ تم احسان مانو۔ اچھا، موت جب قرآن ذکر کرتا ہے تو موت کا مطلب موت بھی ہوتا ہے، بے ہوشی بھی ہوتا ہے اور نیند بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں سیاق و سباق سے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس موت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد زندہ کیا، تو یہ لٹرلی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کڑک کو، اس کڑک نے جن لوگوں کو آ لیا تھا بنی اسرائیل کا، وہ لوگ، وہ پارٹ جو پہاڑ پہ گئے تھے وہ سب مر گئے، تو پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، یا وہ بے ہوش ہو گئے، اللہ نے ان کو دوبارہ ہوش دلایا اور زندہ کیا تاکہ تم احسان مانو۔ تو یہ اللہ نے اپنا ایک اور احسان بتا دیا ایک اور جرم کے بعد۔ تو اللہ اپنے احسانات گنوا رہا ہے اور بنی اسرائیل کے نافرمانیاں گنوا رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں احسان کرتا جا رہا ہوں، یہ نافرمانیوں میں حد سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ تم ایسے مت ہو جانا، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے ہیں، یہ تمہارے دور میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ جب قرآن اتر رہا تھا تب بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ان کے اوپر پہلے بھی فکس ہوتی تھی، لاگو ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہیں۔ آج بھی بنی اسرائیل ایسے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے اور اپنے سامنے اور اپنے اوپر معجزے گزرنے کے بعد بھی وہ اللہ کے اگلے سٹیپ پہ انکاری ہو جاتے ہیں یا ڈاؤٹ پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ پہلے بھی ایسے تھے، یہ آج بھی ایسے ہیں، اور مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایسے مت ہو جانا، یہ ایسے ہیں، اور تاکہ تم احسان مانو۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، اگلا احسان، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور ہم نے تم پہ من و سلوہ اتارا۔ یہ جب دریا سے نکلے بنی اسرائیل، جب وہ پھٹ گیا تو آگے گئے تو انہوں نے بچڑا بنا لیا، اس سے آگے گئے تو حضرت موسیٰ پہاڑ پہ گئے اور وہاں سے توریت لے کے آئے، اور اس سے آگے جب یہ پہنچے یروشلم کے پاس تو یروشلم میں ایک پہلے سے قوم آباد تھی، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ان سے لڑو،
اور اپنا شہر واپس لے لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہ لڑیں گے، تم اور تمہارا خدا جا کے لڑے، سوائے 2 بندوں کے جو بعد میں نبی ہوئے، 2 بندوں کے کسی نے حضرت موسیٰ کے ساتھ اٹھ کے جانا اور اللہ کی راہ میں لڑنے کو پسند نہ کیا۔ تو اس جرم کی پاداش میں کہ لڑنے سے انکار کر دیا، جہاد سے انکار کر دیا، ان کو 40 سال کے لیے صحرا میں بھٹکا دیا گیا۔ پھر جرم، پھر سزا، پھر معافی، پھر جرم، پھر سزا، پھر معافی۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے ان کو اتنی رعایتیں دی، لیکن یہ اس قابل نہیں تھے۔ اسی لیے جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اوورال ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب سے بری قوم تھی جس کو اللہ نے سب سے زیادہ ڈھیل دی، لیکن یہ ٹھیک ہونے والے نہیں تھے۔ تو اللہ نے جب صحرا میں 40 سال کے لیے بھٹکا دیا تو پھر کیا ہوا؟ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، 40 سال کی سزا بھی تھی اور صحرا میں اوپر بادل کا سایہ بھی تھا جو ان کو گرمی سے بچاتا تھا، اور من و سلوہ بھی ان پہ اترتا تھا۔ من و سلوہ ایک بٹیر جیسا جانور تھا، پرندہ تھا جو آ کے بیٹھ جاتا تھا، اڑتا نہیں تھا، اور دوسرا ایک سبزی تھی، کائی تھی، ایلجی تھی، اس طرح کی چیز تھی، کھانے کے لیے تھی، جیسے کہ زمین سبزہ اگاتی ہے، وہ بڑی زبردست اور بہتر تھی۔ تو یہ دونوں ان کو کھانے کے لیے بغیر محنت کے ان کو کھانے کے لیے کھانے کا بندوبست بھی کیا گیا۔ اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا، وہ پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ دونوں پاک چیزیں ہیں اور ان کو کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا۔ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ان ساری باتوں میں جو میں نے ان پہ احسانات کیے، انہوں نے پھر خرابیاں کی، تو یہ میرے پہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ اور جب ہم نے کہا کہ تم داخل ہو اس بستی میں، پھر اس میں جہاں سے چاہو باف فراغت کھاؤ، اور دروازے سے داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے، یہ بستی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ یروشلم ہے۔ اب اس واقعے کی تفصیل، اس واقعے کے اوپر گفتگو ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کریں گے۔ تب تک کے لیے عاطف گیلانی اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔